بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس اندامی کے اندر پڑھائی جانے والی کتاب تفسیر مصطلح الحدیث، اس کا چوتھا سبق ہم پڑھتے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ جتنی درس اندامی کی کتابیں ہیں ان کو ریکارڈنگ کرا کے اسی طرح اپلوڈ کیا جائے تاکہ جو لوگ گھروں کے اندر ہیں یا اسی طرح کام کاج میں مصروف ہوتے ہیں وہ کسی بھی وقت نکال کر درس اندامی کی ساری کتابیں وہ سن سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ تو صرف یہی مقصد ہے کہ پورا درس اندامی مکمل طور پر فری جو ہے وہ کورس کرایا جائے تاکہ ہر طبقہ کے افراد جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو سکیں۔ تو قوت و ضعف کے اعتبار سے خبر احاد کی تقسیم۔ خبر احاد خواہ مشہور ہو یا عزیز ہو یا غریب، اپنی قوت و ضعف کے اعتبار سے دو قسموں میں تقسیم ہوتی ہے جو یہ ہیں۔ نمبر 1، مقبول، وہ خبر جس کی خبر دینے والے کا صدق غالب اور راجح ہوں یا جس کے راویوں کا صدق ان کے کذب پر راجح اور غالب قرار دیا گیا ہو۔ مقبول کا حکم، اس کے ساتھ حجت پکڑنا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ نمبر 2، مردود، وہ خبر جس کے خبر دینے والے کے صدق کو غالب اور راجح نہ کہا گیا ہو۔ مردود کا حکم، نہ تو اس سے حجت پکڑی جائے گی نہ اس پر عمل کیا جائے گا۔ مقبول و مردود میں سے ہر ایک کی اقسام اور تفصیلات ہیں جنہیں اس فصل 2 مستقل فصلوں میں بیان کیا جائے گا۔ دوسری فصل، خبر مقبول۔ پہلی بحث مقبول کی قسموں میں ہے، دوسری بحث مقبول کی معمول بہی اور غیر معمول بہی کی طرف تقسیم کے اعتبار سے ہے۔ معمول کی قسمیں، خبر مقبول اپنے مراتب کے مختلف ہونے کے اعتبار سے 2 بڑی اور بنیادی قسموں میں تقسیم ہوتی ہے، صحیح اور حسن۔ پھر ان میں سے ہر ایک کی 2 قسمیں ہیں، لذاتہ لغیرہ۔ اس طرح مقبول کی 4 قسمیں بنتی ہیں جو یہ ہیں، صحیح لذاتہ، حسن لذاتہ، صحیح لغیرہ، حسن لغیرہ۔ اب ان قسموں کی تفصیلی بحث ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح لذاتہ، تعریف، لغوی تعریف یہ سقیم کا الٹ اور متضاد ہے۔ اس لفظ کا حقیقی اطلاق اجسام میں ہوتا ہے جبکہ حدیث اور دوسرے معنی میں مجازن بولا جاتا ہے۔ اصطلاحی تعریف، جس کی سند متصل ہوں، اسے روایت کرنے والے راوی اول تا آخر عادل اور ضابط ہوں، وہ شاذ یا معلول نہ ہوں۔ نمبر 2، تعریف کی تشریح۔ مذکورہ تعریف چند صحیح امور پر مشتمل ہے جن کا مکمل اور وافر ہونا ضروری ہے تاکہ حدیث صحیح بن سکے، اور وہ امور یہ ہیں۔ سند کا متصل ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے راویوں میں سے ہر راوی نے اول تا آخر اپنے سے اوپر والے راوی سے مباشرتاً ملاقات کر کے حدیث اخذ کی اور لی ہوں۔ نمبر 2، راویوں کا عادل ہونا، یعنی اس کے راویوں میں سے ہر راوی مسلمان، بالغ، عاقل ہوں، فاسق اور فاجر نہ ہوں، مروت کے خلاف چلنے والا نہ ہو، مروت کو پامال نہ کرتا ہوں۔ نمبر 3، راویوں کا ضابط ہونا، یعنی اس کا ہر راوی مکمل ضبط اور حافظے والا ہو، خواہ سینے میں محفوظ کرتا ہو یا کتاب میں لکھ کر محفوظ کریں۔ خبر شاذ نہ ہو، یعنی وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ یہ ہے کہ ثقہ راوی اپنے سے زیادہ ثقہ یا جماعتیں ثقات کی مخالفت کریں۔ معلول نہ ہو، یعنی اس میں کوئی علت نہ ہو، اور علت یہ ہے کہ ایسا مخفی اور پوشیدہ سبب جو حدیث کی صحت میں عیب پیدا کرتا ہوں، جبکہ حدیث کا ظاہر ایسی علت اور سبب سے محفوظ ہوں۔ صحیح کی شرائط،
تعریف کی تشریح سے یہ واضح ہوتا ہے کہ حدیث کے صحیح ہونے کے لیے 5 شرطوں کا مکمل اور وافر ہونا ضروری ہے، جو یہ ہیں: سند متصل ہوں، راوی عادل ہوں، ضابط ہوں، حدیث میں علت نہ ہو، شاذ نہ ہو۔ ان 5 میں سے کسی ایک کے مفقود ہونے سے حدیث صحیح نہیں رہے گی۔ تو یہ حدیث کی شرائط آپ نے پڑھی صحیح کی۔ صحیح کی مثال وہ حدیث جو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی صحیح میں درج کی ہے۔ فرماتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی عبداللہ ابن یوسف نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی مالک نے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری سے، وہ بیان کرتے ہیں وہ محمد ابن جبیر ابن مطعم سے، اور وہ اپنے باب جبیر ابن مطعم سے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب میں سورہ طور کی تلاوت یا قرات کر رہے تھے۔ بخاری شریف کتاب الاذان۔ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس کی سند متصل ہے، کیونکہ اس کے ہر راوی نے اپنے استاد سے سنا ہے۔ رہی مالک، ابن شہاب اور ابن جبیر کی عنعنہ، تو وہ اتصال پر محمول ہے، کیونکہ یہ مدلس نہیں ہے۔ گویا کہ مدلس کی عنعنہ مردود اور غیر مدلس کی مقبول ہوتی ہیں۔ نمبر 2، اس حدیث کے تمام راوی عادل ہیں، اس کے تمام راوی ضابط ہیں۔ جرح و تعدیل کے علماء نے اس کے یہ اوصاف بیان کیے ہیں: عبداللہ ابن یوسف ثقہ متقن ہے، ثقہ ہیں، حافظ ہیں اور متقن ہیں۔ اور نمبر 2، مالک ابن انس حافظ امام ہیں، حافظ ہیں، حدیث میں امام ہیں اور حافظ اور ضابط ہیں۔ نمبر 3، ابن شہاب زہری فقیہ ہیں، حافظ ہیں، متفق علی جلالتہ و اتقانہ، فقیہ اور حافظ ہیں، ان کی عظمت اور پختگی پر اتفاق کیا گیا ہے۔ نمبر 4، محمد ابن جبیر ثقہ ہیں۔ نمبر 5، جبیر ابن مطعم صحابی ہیں۔ یہ حدیث شاذ بھی نہیں ہے، کیونکہ ان راویوں میں سے کسی نے بھی اپنے سے زیادہ کبھی کی مخالفت نہیں کی، اس میں کوئی علت بھی نہیں ہے جو اسے معیوب کرے۔ صحیح کا حکم، اس پر عمل واجب ہے، اور اس کے وجوب عمل پر محدثین اور معتمد اصولی اور فقہاء کا اجماع ہے، اور یہ شرعی دلائل میں سے ایک حجت ہے، اور مسلمانوں کے لیے اس پر عمل ترک کرنے کی گنجائش نہیں۔ محدثین کے قول کہ یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث غیر صحیح ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح ہے، اس کا مفہوم یہ ہے مذکورہ 5 شرطیں اس حدیث میں ثابت ہیں۔ یہ مراد نہیں کہ نفس الامر یعنی اصل واقعہ میں بھی اس کی حجت صحت قطعی اور یقینی ہے، کیونکہ ثقہ سے غلطی اور بھول کا وقوع ممکن ہے۔ نمبر 2، محدثین کا یہ کہنا کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس میں صحیح کی مذکورہ 5 یا بعض شرطیں ثابت نہیں ہیں، نہ کہ نفس امر میں جھوٹ ہے، کیونکہ بہت سی غلطیاں کرنے والوں سے بھی درست بات کہنے کا امکان موجود ہے۔ تدریب الراوی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75۔ تو یہاں تک ہم نے صحیح کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت پڑھا۔ تو کیا کسی سند کو بالجزم یقینی طور پر صحیح ترین سند کہا جا سکتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ جواب یہ کہ مختار قول کے مطابق کسی سند کے متعلق یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ مطلقاً صحیح ترین سند ہے، کیونکہ صحت حدیث کے مراتب کے اختلاف اور تفاوت کا مدار سند میں موجود شروط صحت کی موجودگی اور امکان وجود پر ہیں۔ صحت کی تمام شرطوں میں بلند درجات کا اثبات اور تحقق بہت قلیل اور نادر ہے، اس لیے اولیٰ اور مناسب یہی ہے کہ مطلقاً کسی سند کو صحیح ترین سند کہنے سے توقف اور امساک کیا جائے۔ اس کے باوجود کہ بعض ائمہ حدیث سے اصح الاسانید کے متعلق 2 مختلف اقوال منقول ہیں، اس میں ظاہر بات یہی ہے کہ ہر امام نے ہر اس سند کو صحیح ترین کہا ہے جو اس کے ہاں قوی ہے۔ ان اقوال میں سے چند ایک یہ ہیں، چند صحیح ترین اقوال یہ ہیں کہ نمبر 1، صحیح ترین سند الزہری عن سالم عن ابیہ
عبداللہ ابن عمر ابن خطاب۔ یہ قول اسحاق ابن راہویہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما سے مروی ہے۔ نمبر 2، ابن سیرین عن عبیدہ عن علی، یہ قول ابن المدینی اور فلاس سے منقول ہے۔ نمبر 3، اعمش عن ابیہ عن علقمہ عن عبداللہ ابن مسعود، یہ قول ابن معین سے مروی ہے۔ الزہری عن علی ابن حسین عن ابیہ عن علی، یہ قول ابو بکر ابن ابی شیبہ سے منقول ہے۔ اور مالک عن نافع عن ابن عمر، یہ امام بخاری کا قول ہے، خاص کر جب امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہوں۔ مجرد صحیح احادیث میں سب سے پہلی تصنیف کون سی ہے؟ خالصتاً صحیح احادیث پر مشتمل سب سے پہلی تصنیف صحیح بخاری لکھی گئی ہے، پھر صحیح مسلم، اور یہ دونوں قرآن پاک کے بعد صحیح ترین کتابیں ہیں اور ان کی مقبولیت پر پوری امت متفق ہے۔ ان دونوں میں سے کون سی صحیح ترین ہے؟ ان دونوں میں سے صحیح ترین صحیح بخاری ہے، اور اس میں بہت زیادہ فوائد ہیں، کیونکہ صحیح بخاری کی احادیث کی اسناد پوری طرح متصل ہیں اور اس کے راوی اوثق ہیں، اور اس لیے بھی کہ اس میں وہ فقہی استدلال اور حکمی اور حکمتی نکات موجود ہیں جو صحیح مسلم میں نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کا صحیح مسلم سے اصح ہونے کا مطلب یہ ہے وہ مجموعی طور سے اعتبار سے اس سے صحیح ترین ہے، ورنہ صحیح مسلم کی بعض احادیث صحیح بخاری کی بعض احادیث سے زیادہ کبھی ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صحیح مسلم صحیح بخاری سے اصح ہے، مگر پہلا قول درست ہے۔ کیا بخاری و مسلم نے صحیح احادیث کا احاطہ اور استیعاب کیا یا اس کا التزام کیا ہے؟ جواب، بخاری و مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں صحیح احادیث کا نہ احاطہ کیا ہے نہ اس چیز کا التزام کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی کتاب الجامع میں صرف صحیح احادیث جمع کی ہیں اور طوالت کی وجہ سے میں نے بہت سی احادیث چھوڑ دی ہیں۔ امام مسلم علیہ الرحمہ فرماتے ہیں ہر وہ حدیث جو میرے نزدیک صحیح تھی میں نے اسے اس کتاب میں درج نہیں کیا، بلکہ ان میں سے بعض وہ احادیث جمع کی ہیں جن کی صحت پر علماء کا اتفاق اور اجماع تھا۔ کیا ان سے صحیح احادیث کی مقدار رہ گئی ہے یا تھوڑی؟ حافظ ابن الاخرم فرماتے ہیں کہ ان سے بہت کم مقدار رہ گئی ہے، مگر اس بات کا انکار کیا گیا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ان سے ایک بڑی مقدار رہ گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے زیادہ صحیح احادیث چھوڑ دی ہیں، یعنی تھوڑی درج کی ہیں، اور فرماتے ہیں میں نے 1,00,000 صحیح اور 2,00,000 غیر صحیح احادیث یاد کی اور محفوظ کی ہیں۔ علوم الحدیث صفحہ نمبر 16۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں احادیث کی تعداد، صحیح بخاری اس میں کل مقررات کے ساتھ 7,275 احادیث ہیں، جبکہ مقررات کو حذف کر دیں تو 4,000 حدیثیں ہیں۔ صحیح مسلم اس میں کل مقررات کے ساتھ 12,000 حدیثیں ہیں، لیکن مقررات کو حذف کر دیں تو تقریباً 4,000 حدیثیں رہ جاتی ہیں۔ جو صحیح احادیث بخاری و مسلم سے رہ گئی ہیں وہ ہم کہاں پاتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ ہم انہیں مشہور اور معتمد علیہ کتب میں پا سکتے ہیں، جیسے صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، مستدرک حاکم، سنن اربعہ، نسائی، ابن ماجہ، ترمذی، ابو داؤد اور سنن دارقطنی اور سنن بہقی۔ حدیث کی صحت کے لیے اس کا ان کتب میں موجود ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی صحت پر نص بیان کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ اگر کسی صاحب کتاب نے شرط لگائی ہو کہ وہ صرف صحیح احادیث پر اکتفا کرے گا، جیسے صحیح ابن خزیمہ، تو اس میں حدیث کا وجود کافی ہے۔ اس سے آگے جو ہے وہ انشاءاللہ ہم مستدرک حاکم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان پر کلام، یہ سارا جو ہے ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر جو ہے وہ کریں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی، اس فن کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔